أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. پچھلی آیات کے اندر بھی قارون کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اس کو بے شمار دولت اور بے شمار خزانے اس کے پاس جو ہے وہ تھے، اور اس نے جو اللہ کے احکامات کا انکار کیا اور یہ کہا کہ جو مال و دولت ہے یہ میرے اپنے ہنر علم کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ خود کمائے ہیں۔ تو یہاں ان آیات کے اندر، آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ جب اس نے غرور اور تکبر کیا، فخر کیا، تو پھر اللہ نے اس کو خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی قوم میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا، بڑی شان و شوکت سے جو ہے وہ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے کہ جو دنیا کی خواہش رکھتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے لیے بھی قارون جیسے خزانے ہوتے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ کہ یہ اس نے اپنا غرور، تکبر، اپنی دولت اس کا اظہار کرنے کے لیے وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت سے، ٹھاٹ باٹ سے لوگوں کے سامنے نکلا۔ تو ظاہر ہے جس مالدار لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، ہمارے پاس بھی یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سب کچھ ہوتا۔ تو اس وقت بھی ظاہر ہے ان لوگوں نے یہی خواہش کی جو دنیا کی لالچ رکھتے تھے، جن کے دل کے اندر دنیا کی لالچ تھی، اس وقت بھی ان لوگوں نے کہا کہ افسوس، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا۔ اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ بڑے نصیب والا ہے، اس کو بڑا کچھ ملا ہے، یہ بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اہل ایمان تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ ہائے افسوس، وہ حصہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے تمہیں، اس شخص کے لیے لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ نہیں ملنے والا وہ حصہ مگر صبر کرنے والوں کو۔ کہ یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے دل میں دنیا کی خواہش نہیں تھی، جو اہل ایمان تھے، انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اس قارون کے خزانے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ کہ قارون کا خزانہ تو یہ عارضی ہے، وقتی ہے، لیکن جو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جو تمہارے اندر
اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، نصیب کیا ہے، یہ کہیں بہتر ہے اس کے۔ یعنی قارون کا خزانہ ہے، وہ وقتی ہے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو تمہیں اللہ عطا کرے گا اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں۔ جیسا دنیا کے اندر بھی وہ لوگ جب وہ آسانی کے اندر رہتے ہیں، اور آخرت کے اندر جب ان کو دنیا کے نیک اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی، کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث کے اندر کیا ہے کہ وہ جنت ایسی ہے کہ نہ کسی جن و انس نے جو ہے اس کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے کہ اس جنت میں اہل ایمان کے لیے کتنی نعمتیں جو ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ لہذا قارون کا خزانہ تو کچھ بھی نہیں، جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہ ملے گا کس کو؟ الا الصابرون، صبر کرنے والوں۔ یہ جو دنیا کے اندر صبر سے ایک مراد یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر قائم رہے، ڈٹے رہے، دنیا کی لالچ خواہش ان کے دل کے اندر نہیں آئی، دنیا کے اندر غربت بھی تھی لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے یہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی دولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر۔ دنیا کی کوئی دولت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ یہ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اس بات پر انسان کو فخر ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، اور اللہ جو مجھے کچھ دے گا تو وہ تو دنیا کے وہم و گمان میں بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، بس ہم نے قارون کو اور اس کے محل کو زمین زمین کے اندر دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ اسے بھی اور اس کا جتنا بھی خزانہ تھا وہ زمین کے اندر جو ہے وہ دھس گیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، بس کوئی گروہ نہیں تھا کہ وہ اس کی اللہ کے مقابلے میں مدد کرتا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود ایسا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتا یا بدلہ لے سکتا۔ یعنی اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، جس خزانے پر وہ غرور اور تکبر کر رہا تھا تو اللہ نے اس خزانے سمیت اس کو زمین کے اندر دھسایا، اور کہا کہ کوئی ایسا گروہ، کوئی اس کا لاؤ لشکر نہیں آیا اس کی مدد کے لیے، اور نہ وہ خود ایسا تھا کہ وہ اللہ سے اس کا کوئی بدلہ یا انتقام لے سکتا۔ یعنی اپنی مدد جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکا، گویا اتنی دولت بھی اس کے کسی کام نہ آئی، اور وہ ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہ جو کل اس جیسے مال و دولت کی خواہش کر رہے تھے، وہ آج کہہ رہے تھے یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کیا افسوس اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے وسیع کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہمارے اوپر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہمیں بھی جو ہے وہ دھسا دیا جاتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس کہ کافر فلاح پانے والے نہیں ہیں، کافر کامیابی حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو گویا یہ واضح طور پر کہ وہ لوگ جو کل خواہش کر رہے تھے، دنیا کی لالچ ان کے دل کے اندر جو تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ مل جائے، لیکن آج وہی لوگ اس بات پر شکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ قارون جیسا خزانہ نہیں تھا، ورنہ ہمیں بھی کیا ہے اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر جو ہے وہ دھسا دیا جاتا۔ اور کافر لوگ جو ہے، جو اللہ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں۔ تو وہ ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ سب سے بڑی دولت انسان کے پاس یہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے پاس اس کے لیے یہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔
اور دوسرا یہ کہ اگر یعنی زیادہ مال و دولت حاصل کرنا کمانا یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ شریعت کی نگاہ کے اندر اللہ نے بھی اس کو کوئی حرام نہیں قرار دیا کہ اگر آپ اپنی محنت سے جتنی زیادہ کمائی حاصل کر سکتے ہیں حلال طریقے سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کمائی کو اس مال و دولت کو سمجھنا کہ یہ بس میرا ہی ہے اور انسان جو ہے اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ حالانکہ بڑے بڑے اہل علم لوگ اہل ایمان لوگ کہ جن کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا، صحابہ کرام میں سے بے شمار لوگ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 10-10 ہزار کے لشکر کو سامان جہاد مہیا کرنا، پورے کے پورے جو قافلے ہوتے تھے وہ صدقہ کر دیتے تھے، لیکن کیا ہے انہوں نے دولت کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا اور اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا، سادہ زندگی گزارتے تھے اور ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو گویا ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اگر زیادہ مال و دولت نہیں ہے تو ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے، اس پر انسان کو جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کو کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اللہ اس کو جو ہے وہ غرور اور تکبر کرنے والے کو اللہ دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور یہ غرور اور تکبر نہ صرف مال و دولت کا بلکہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، چاہے حسب نسب کا، برادری کا، قبیلے کا، حتیٰ کہ عبادات کا، علم کا، کسی بھی چیز کا اگر غرور اور تکبر ہوگا تو یہ انسان کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع کر دے گا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غرور و تکبر سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔